میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم زیادہ دور نہیں، وقت مشکل ہے لیکن دلیری سے نہ صرف گزارنا ہے بلکہ گزار لیا ہے۔ یہ بات کسی اور کے لیے نہیں بلکہ عمران ریاض کے حوالے سے کہی گئی۔ عمران ریاض خان جو کہ ایک طویل عرصے سے گمشدگی کا شکار ہے، کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا، یا یہ کہہ لیں کہ سب کو پتا ہے کہ کہاں ہیں، لیکن 1 مہینہ ہو چکا ہے، 30 دن گزر چکے ہیں، کچھ ان کا پتہ نہیں چلا، لیکن 30 دن بعد ایک بڑی خبر، ایک اچھی خبر ہے، خوشخبری ان کے بارے سے نکل کر سامنے آئی ہے۔ ان کی لوکیشن کے بارے میں کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے اپنے وکیل نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور یقین جانیے یہ پچھلے جو کچھ مہینوں سے معاملات چل رہے ہیں، کچھ دنوں سے چل رہے ہیں، اس دوران جو اچھی خبر نکل کر آئی ہے یہ وہی خبر نکل کر آئی۔ اس سے پہلے کیا کچھ نہیں کہا گیا، عمران ریاض کی زبان کاٹ دی گئی، ان کو کوما میں ڈال دیا گیا، ان کو افغانستان میں پھینک دیا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ وہ تشدد برداشت نہیں کر سکے، لیکن ان کے وکیل نے کہا کہ کان نہ دھریں ان خبروں پہ، اور انہوں نے بالآخر پھر ایک بڑی اچھی خوشخبری دے دی ہے۔ وہ کیا ہے آج کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب اس دعا کی سب سے زیادہ ضرورت عمران ریاض خان کو ہے، اور یقین جانیے پاکستان کا ہر شہری، چاہے وہ عمران ریاض کو جانتا ہو نہیں جانتا ہو، چاہے عمران ریاض کو پسند کرتا ہو یا ناپسند کرتا ہو، چاہے وہ ان کے ولاگز دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، وہ اس وقت دعا گو ہے کہ عمران ریاض جلد اپنے گھر واپس آ جائیں، اور ایک طویل عرصے بعد، تقریباً 1 مہینے بعد، 30 دن، یہ چھوٹا دورانیہ نہیں ہوتا، یہ ایک لمبا دورانیہ ہوتا ہے اس کے لیے جس کا گھر کا فرد غائب ہو۔ ایک طویل عرصے بعد ایک اچھی خبر، ایک بڑی خبر، ایک خوشخبری نکل کر سامنے آئی ہے۔ عمران ریاض کہاں ہیں؟ ان کے وکیل نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے عوام سے اپیل بھی کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جناب خدا کے لیے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ہم عمران ریاض کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں۔ اچھا، میں عمران ریاض کے حوالے سے اکثر ولاگز کرتا رہتا ہوں، میری دل سے خواہش ہے، میری دعا ہے کہ یار عمران ریاض گھر واپس آ جائیں، کیونکہ کسی کے اولاد ہیں جناب، کسی کے والد ہیں، کسی کے شوہر ہیں، وہ واقعی میں عمران ریاض کی واپسی کے منتظر ہیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ کیونکہ عمران ریاض کے بارے میں کافی زیادہ باتیں نکل کر آ رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض لاہور کی ایک کالونی ہے جو کہ بڑی مشہور کالونی ہے، وہاں پر ایک گھر کے اندر باقاعدہ طور پر نظر بند کیے گئے ہیں، ان سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ان کو کسی سے بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن خیر و عافیت سے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو خبر نکل کر آئی تھی وہ بڑی خوفناک تھی، ہولناک تھی، اور وہ صرف ویوز کے لیے، لائکس کے لیے، اپنی کلک بیٹس کے لیے ہوتی کہ آپ اس طرح کی سنسنی پھیلائیں، لوگوں میں افراتفری۔ اللہ کا شکر ہے، آپ یقین جانیے 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، جتنا دل دکھا اس واقعے کے بعد اتنا کم ہے۔ ہر پیٹریوٹک پاکستان، جو محب وطن پاکستانی ہے نا، اس نے تمام واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن اس کے بعد ایک سکون سا آ گیا۔ کہتے ہیں نا طوفان کے بعد سمندر بالکل آرام سے پرسکون ہو جاتا ہے، یقین جانیے پاکستان بھی پرسکون ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں جنہوں نے اس واقعے میں اپنا کردار ادا کیا، جنہوں نے شاید یہ تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اوپر ہیں، وہ قانون سے بالا تر ہیں، وہ کچھ بھی چاہیں، کسی کا موڑ چرا لیں، کسی کا گھر توڑ دیں، کسی کو آگ لگا دیں، کسی کی اشیاء کو تباہ و نیست و نابود کر دیں، لیکن ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے۔ لیکن اسی سارے معاملے کے اندر ایک افسوسناک خبر یہ تھی کہ عمران ریاض خان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا ان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو جیل بھی بھیجا گیا، لیکن جیل سے وہ رہا ہو چکے تھے۔ عدالت لگی، جج صاحب آئے، انہوں نے سوال کیا پولیس سے، بھائی عمران ریاض کہاں ہیں؟ پاکستان کے شہری ہیں، آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں کریں، لیکن شہری ہیں، ان کو لا کے پیش کریں، ان پر کوئی جرم ہے تو ثابت کریں اور ان کو سزا دلوائیں۔ پولیس نے کہا بھائی ہم نے گرفتار کیا تھا، گرفتار کرنے کے بعد ہم تھانے لے کے گئے، تھانے کے بعد جیل لے کے گئے، جیل سے ہم نے رہا کر دیا تھا۔ جب ہم نے رہا کیا اس کے بعد عمران ریاض کہاں گئے ہیں، کس کے ساتھ گئے ہیں، کس نے پکڑا ہے، کس نے اغوا کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، تو ہمیں معاف کیجیے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آئی جی صاحب نے بڑا ایک حیرت انگیز تاریخی بیان کہ بھائی جیو فینسنگ کی گئی، اور پتہ چلا کہ جناب عمران ریاض کو پکڑنے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا ان کے پاس جو سمیں تھیں وہ افغانستان کی تھیں، اور وہ افغانستان میں ہی لوکیٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر آئی، عمران ریاض پر اتنا تشدد کیا گیا کہ جناب ان کی زبان کٹ گئی، اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ کوما میں چلے گئے، اتنا تشدد کیا کہ وہ تشدد ہی برداشت نہیں کر سکے، اور اس کے بعد اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، معاف کرے، یہ تک کہا گیا کہ جناب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ تو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے جو ایک بڑے سینئر قسم کے
رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ خبر دی اور کہا کہ سفارتی ذرائع سے میں نے تصدیق کر کے خبر دی. لیکن اب ان کے جو وکیل ہیں نا, میاں علی اشفاق, بڑے سینئر وکیل ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں اس کی. انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے, میں ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ بار بار کہہ رہا ہوں ہم زیادہ دور نہیں, وقت مشکل ہے لیکن دلیری سے نہ صرف گزارنا ہے بلکہ گزار چکے ہیں. جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اس پر کان نہ دھریں, سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں, اور خدا کے لیے سینسٹیو معاملہ ہے, اس پر اتنی زیادہ سوال جواب اوپنلی نہ کریں. ہم عمران ریاض کو جلد بحال کروائیں گے, ان کو جلدی بازیاب کروائیں گے. آپ یقین جانیے بی بی سی نے جب انٹرویو کیا نا, انٹرویو کرنے کی کوشش کی ان کی اہلیہ سے, عمران ریاض کی, پورا آرٹیکل بی بی سی اردو میں لکھا پڑا ہوا ہے, اور بڑا یقین جانیے آپ پڑھیں گے نا, حالانکہ وہ صرف الفاظ ہیں لیکن وہ الفاظ کے اندر انٹینسٹی, ایکسپریشنز ایسے ہیں کہ آپ کے آنسو آ جائیں. اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے لکھا, ان کی اہلیہ کو کے حوالے سے ہی لکھا کہ اہلیہ کو انہوں نے وائس نوٹ کیا تو ان کا ایک رپلائی آیا کہ میں 5 منٹ بعد عمران ریاض کی بات کرنے کے حوالے سے 5 منٹ بعد رونے لگ جاتا ہوں. یہ رونا میری کمزوری کی نشانی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ میں کمزور ہو گئی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ویک ہو گئی ہوں, لیکن عمران ریاض کی کمی واقعی میں بہت محسوس ہوتی ہے اور میں دلیری سے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر رہی ہوں. اب آپ سوچئے جو لوگ یہ خبر پھیلا رہے تھے کہ ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے, ان کو افغانستان کے علاقے میں پھینک دیا گیا ہے, ان کو کوما میں ڈال دیا گیا ہے, بڑے مشکل حالات تھے. اب آپ سوچئے, اندازہ لگائیے, ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ تمام خبریں ان کے گھر والوں تک پہنچتی ہوں گی تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہوگا. عمران ریاض کی اہلیہ نے یہ بات بتائی کہ جناب عمران ریاض کی والدہ نے اپنی پوتی کو بلایا باقاعدہ اور کہا کہ دیکھو بیٹا, عمران ریاض کے بارے میں کس طرح کی خبریں چل رہی ہیں, میرے بیٹے کے بارے میں. تو پھر انہوں نے کہا ذرا کامنٹ پڑھو, اور لوگوں نے اس کی کامنٹ میں ان کو جوابات دیے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں. تو جب عمران ریاض کی بیٹی وہ کامنٹس پڑھ رہی تھی تو عمران ریاض کی والدہ خوش ہو رہی تھی کہ اب مجھے تسلی ہے, مطمئن ہوں کہ میرا بیٹا جلد واپس آ جائے گا. اگر آپ کسی کے لیے اچھائی میں کچھ کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی برائی کے لیے بھی نہ کریں یار. یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے, روزانہ کی بنیاد پہ کچھ ایسی خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں جو کہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. آپ ان کی جرنلزم کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ ایک پارٹی کی ترجمانی کرتے تھے, ایک شخصیت کی ترجمانی کرتے تھے, لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے یا پاکستانی شہری کو جو حقوق ہیں وہ ان کو حاصل نہیں. خیر جناب, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.